السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نئی کہانی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانی یا میرے شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک اور نئی کہانی۔ یہ کہانی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے، یہ کہانی ریکویسٹ کی ہے مجھ سے ریڈ روز نے۔ اس کہانی کا نام ہے تو ہی میری دعا، اور اس کی رائٹر ہے عنایا احمد۔ تو شروع کرتے ہیں تو ہی میری دعا پارٹ 1۔ یہاں بیٹھے وہ تین وجود اندر سے مر چکے تھے، وہ جیتے جی مر گئے تھے۔ یہاں بیٹھے لوگوں میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ توبہ توبہ، کیا دن آ گئے ہیں، ایسی نافرمان اولاد ایسی تربیت کی تھی۔ تو کوئی کہتا ایسی اولاد تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کوئی کہتا اب دوسری بہن کا کیا ہوگا، یہ بھی اس پہ ہی جائے گی، ناک ہی کٹوا دی ہمارے تو پورے خاندان میں۔ بھائی اگر میرا بیٹا اتنا ہی ناپسند تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، اس کی تائی بولی۔ وہ وجود ساکن تھا، بالکل۔ ایسے الزامات پہ دل تو کیا کہ روح چیخ پڑے، مگر وہ نہیں کر سکتی تھی، وہ رسوا ہو گئی تھی بنا کسی گناہ کے۔ لوگ بھی عجیب ہے، کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کے حصے میں ڈال دیتے ہیں، اور اسے بھی بے راہ راوی کے سرٹیفکیٹ سے نواز دیتے ہیں۔ سرمد صاحب تو ہلنے کے قابل ہی نہ تھے، ان کی بیگم کا بھی حال اس سے کچھ کم نہ تھا۔ احمر ولا میں 4 فیملیاں رہتی تھی۔ ایک بہن تھی تانیہ، ان کے والد انتقال کر چکے تھے۔ تانیہ اپنے باپ کی پہلی شادی سے تھی تو یوں ان کی دوسری بیوی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تانیہ کے والد کو سب نظر آ گیا تھا، سو انہوں نے ان کی پڑھائی ختم ہونے سے 1 سال پہلے اس کو اپنے دوست کے بیٹے سے بیاہ دیا، جو ایک قابل انسان تھا۔ یوں تانیہ کی سوتیلی والدہ اور رانیہ کی دادی کو رانیہ کی پھوپھی سے خار تھی، اور یہ اپنے 4 بیٹوں میں بھی منتقل کی گئی، جو ان کی عمر کے ساتھ پروان چڑھی۔ جب صلاح بیاہ کر کے آئی تھی، اس نے محسوس کیا تھا کہ ایک لوتی ننند ہے، اس کی وہ بھی شادی کی رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہی، مگر وہ خاموش رہی۔ دھیرے دھیرے اسے سب پتہ چلتا گیا، مگر افسوس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بس اتنا ہوا تھا کہ صلاح نے اس سے اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے، اور اب مہینے میں 1 آدھ بار چکر لگ جاتا تھا۔ طاہر اسے روک ٹوک نہ کرتے تھے، اس کی 1-2 بار اس کے کہنے پہ خود بھی گئے تھے۔ یوں ان دونوں میں دوستی ہوئی، اور تانیہ کا کچھ میل ملاپ اپنے مائکے سے بنا رہا۔ یہ سب صلاح کی ساس کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک فیملی طاہر صاحب کی تھی، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، زمر اور رانیہ۔ رانیہ جاب کرتی اپنے بابا کے ساتھ آفس میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے بابا کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ زمر کی وجہ سے اس کی تائیوں کا رویہ برداشت کرنا پڑتا تھا، مگر اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی، وہ کسی کی بات برداشت نہ کرتی تھی۔ ازحد با اعتماد سلیقہ مند تھی، اور بڑوں کی ازحد عزت کرتی تھی۔ دوسری بالکل الٹ تھی، دونوں پڑھ چکی تھی۔ اس دوران بڑی زمر کو یونی میں کوئی لڑکا پسند آ گیا تھا، لیکن طاہر صاحب کو ہرگز یہ بات گوارا نہ تھی، اس لیے زمر نے دوسری راہ نکال لی تھی، جو اس کے خاندان کی عزت کے لیے سراسر نقصان کی راہ تھی، مگر اس کو اپنے آگے پرواہ کس کی تھی، اور آج وہ یہ حد پار کر گئی تھی، اور پچھلے لوگوں کو زندہ مار گئی تھی۔ تائی کے بیٹے کے ساتھ زمر کا رشتہ طے پایا تھا، وہ بھی دادی اور بیٹے کے زور پہ، کیونکہ ایسے زمر کے حصے ان کے بیٹے کو ملے گا، اور وہ عمر میں ان سے بڑا تھا۔ فہد کی ماں کو تو زمر ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ مجبور تھی اپنے شوہر اور ساس کے ہاتھوں۔ رانیہ اور زمر کے ساتھ فہد بھائی کا رویہ نہایت اچھا تھا، وہ ہمیشہ ان کو اپنی بہنیں سمجھتے تھے، مگر اب وہ دونوں مجبور تھے۔ مگر زمر کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، اس سے 1 دن پہلے فہد بھائی دبئی روانہ ہوئے تھے اپنی جاب پہ، سو اب رانیہ کی فیور کے لیے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ توبہ توبہ، کیسی لڑکی تھی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ بڑی تائی کی طرف سے فتویٰ جاری ہوا۔ اس وقت ہال میں بیٹھے نفوس میں اس کے 3 تائی تھی اور ان کی بیگمات تھیں۔ اس کے بابا، ماما اور دادی بھی موجود تھی، اور ایک پھوپھو تھی جو اچانک ملنے آئی تھی، مگر ان کو اس قیامت کا نہ پتہ تھا۔ تھی تو وہ خاندان کا حصہ، مگر دیکھو بہن اپنی دوسری بیٹی کو بھی چلتا کرو، ہماری اولاد پہ کوئی برا اثر نہ پڑ جائے، یہ برداشت نہیں ہوگا ہم سے۔
منجلی تائی بولی تھی۔ مرد حضرات تو جیسے خاموشی بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اماں آپ ہی بتائیں اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں سزا ملے؟ اس دوران پہلی مرتبہ انہوں نے لب کھولے تھے۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ زیادتی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ صلح تڑپ اٹھی تھی۔ طاہر صاحب تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ بس بہو، بہت ہو چکی تمہاری۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو بیجا آزادی مت دو۔ اس کی ساس بھی گرجی تھی۔ سعدیہ تم اپنے بھائی کو کال کرو کہ اگر وہ راضی ہے تو اس لڑکی کو شام تک بیاہ کر لے جائے۔ میں اب مزید اس کی بیٹیوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صلح تو تڑپ پڑی تھی۔ 2 بچوں کا باپ تھا، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، وہ عیاش آدمی تھا۔ بس بھابھی بس، بھلائی اسی میں ہے ہم سب کی۔ بڑی تایا ابا بولے۔ نہیں اماں، میری معصوم بچی کو یہ سزا تو نہ دیں۔ طاہر کچھ بولے آپ ہی۔ وہ بلک رہی تھی، رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ معصوم بچی، زمر بھی معصوم ہی تھی نا، تائی تنزیہ بولی۔ تانیہ دیکھو نا، ان کو بتائیں میری بچی کا کوئی قصور نہیں، آپ ان کو سمجھائیں نا، وہ 2 بچوں کا باپ ہے، وہ بے بس مدد کے لیے ہر کسی کے سامنے جھک رہی تھی۔ تانیہ بھی اس انکشاف پہ حیران تھی۔ کوئی کیسے کسی بے قصور کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتا ہے؟ ہاں تو اور کون کرے گا شادی تمہاری بچی سے؟ شکر کرو اگر وہ بھی مان جائے۔ سعدیہ نے ہنکارا بھرا۔ میں تو اپنے بیٹوں کی کبھی بھی نہ کروں بہن، ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہے گی، سب لوگ کہیں گے بہن تو اس کی ہی تھی، اثر تو ہوگا سنگت کا۔ منجلی بھی بولنے لگی۔ البتہ سب سے چھوٹی خاموش تھی کیونکہ ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ طاہر نے کچھ پسند کی شادی کی ہوئی تھی اور اوپر سے بیٹیاں ہی پیدا ہوئی تھی، تو ساس نے خواہ ہی ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ باقی سب کے بیٹے بھی تھے۔ عجیب تضاد ہے معاشرے میں، عورت ہی عورت کو سمجھ نہیں پاتی اور دشمنی گانٹ لیتی ہے، حالانکہ وہ بھی تو اسی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر کون کرے گا شادی؟ اتنا واویلا نہ کرو، وہ پھر تنزیہ بولی۔ بس کرے آپ سب لوگ، کیوں کسی معصوم کی آپ لوگ بلی چڑھا رہے ہیں؟ تانیہ نے بھی لب کھولے۔ لو بھلا اور سن لو بہن، ہم اسے اپنے گھر نہیں برداشت کر سکتے، اور کون کرے گا اس سے شادی؟ اب اس کے بہن نے تو کچھ سوچا نہیں۔ سعدیہ صفاقی کی حد پہ تھی۔ میں بناؤں گی اسے اپنی بیٹی، میرا بیٹا کرے گا، مجھے شام تک کا ٹائم دے۔ تانیہ کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ ٹھیک ہے، آج شام تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، ورنہ… وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، پیچھے ہی ساری بہویں اور بیٹے بھی چل پڑے۔ اس کے دوران وہ ایسے بیٹھی تھی کہ یہ کسی اور کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ کچھ دیر پہلے وہ کتنی بہادر اور پراعتماد رانیہ تھی جو کسی کی بھی بات نہ خود پہ آنے دیتی تھی، لیکن ابھی وہ اپنا مردہ وجود لیے بیٹھی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن اس سے اب یہ حق بھی چھین لیا گیا تھا، اور رہی سہی کسر اس کے بابا کی خاموشی نے ختم کر دی تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا زندہ لاش کسے کہتے ہیں۔ اسے نہیں تھا پتہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ صلح تانیہ کے سامنے شکر گزاری سے جھکے جا رہی تھی۔ طاہر صاحب البتہ جو کہ تو بیٹھے تھے۔ چاروں اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایس پی ابان کے چہرے پہ چٹانوں کی سختی تھی۔ تانیہ نے اس کو فوراً گھر بلایا تھا اور 7 افراز کو بھی، جو کہ اس کا بیسٹ بڈی تھا۔ ماما آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اپنی پاور استعمال کر کے میں ان لوگوں کو اس کام سے روک ضرور سکتا ہوں، وہ غصے سے بولا۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش تو کرو، وہ ممانی ہے تمہاری، وہ مشکل میں ہے بیٹا، اب یہی واحد امید ہے۔ تانیہ بولی تھی۔ ان کے سامنے صلح کی پر امید نظریں گھوم رہی تھی۔ جب وہ ان کو چھوڑنے دروازے تک آئی تھی، ان آنکھوں میں امید، ڈر، دکھ، کیا نہ تھا۔ مجھے نا امید نہ کرو اب تم، وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ اب بیٹھے بٹھائے ممانی آ گئی، آپ بھول گئی وہاں کیا سلوک ہوتا رہا آپ کے ساتھ؟ وہ تلخ ہوا۔ بیٹا وہ ان کا ظرف تھا، حسن صاحب بولے۔ دیکھو بیٹا، تم تو محافظ ہو، تم پھر کیوں یہ سب کچھ کرتے ہچکچا رہے ہو؟ کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے، اب کے حسن صاحب بھی بولے۔ لیکن بابا آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں نا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے، وہ بے بسی سے بولا۔ بیٹا تو محافظ ہے قوم کا، تو نے اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اور یہ بھی تو کسی کمزور کی مدد کا ہی تو ایک ہی طریقہ ہے، باقی تمہاری مرضی۔ حسن صاحب نے اسے اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا۔ افراز تم ہی بولو، اسے شادی تو کرنی ہی ہے نا، تو اب کیا حرج ہے، یا پھر کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ تانیہ کی آواز میں اب نمی تھی۔ فار گاڈ سیک ماما، وائی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ اب کے اونچی آواز میں بولا تھا۔
اور جو کچھ وہ لوگ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں وہ آپ بھول گئی ہیں کیا؟ پھر وہ بولا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اب ہم زور زبردستی تو نہیں کر سکتے، جوان اولاد ہے۔ تانیہ تم اب ذکر کو چھوڑو، اب تم اس ذکر کو چھوڑو۔ حسن صاحب بولے تھے تو ساتھ ہی تانیہ بیگم کے رونے کی آواز شروع ہو گئی تھی۔ حسن، میں کیسے ان کو منع کروں؟ میرے بھائی کی بیٹی ہے، چاہے حالات جو بھی رہے ہو، مشکل میں ہے اس بچی کی زندگی، وہ بولی اور نم آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے ماما، آپ کی جو مرضی آئے کرے آپ، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا، کل کو مجھ سے کوئی شکایت مت کیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ تیاری کریں، افراز ان کو تسلی دیتا باہر نکل گیا۔ غصے سے اپنے کمرے میں وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دیکھو تسلی رکھو، کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ افراز سے کندھے سے پکڑ کے بولا۔ تسلی؟ ان حالات میں؟ میرے والدین ایک ایسے انسان سے مجھے جوڑ رہے ہیں جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، اور تو مجھے کیا پتا وہ کیسی ہوگی۔ ابھی جو کتھا سنی ہے نا تم نے اس کی بہن کی، اس کا بس نہیں چل رہا، تھوڑی دیر کو رکا تھا، دل تو کر رہا ہے پہلے اس کی بہن کو ڈھونڈ کے لاؤں، وہی اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ وہ اب غصے میں بول رہا تھا جس کا اسے بھی اندازہ نہ تھا۔ شٹ اپ یار، اگر تم نے اسے شادی نہیں کرنی تو سیدھے سے جا کے تم منع کر دو۔ افراز اب اس پر پھٹ پڑا تھا۔ دیکھو ابان، تم ایک مرد ہو کے اتنے بے بس ہو، وہ تو پھر ایک بے بس کمزور سی لڑکی ہے، افراز بولا۔ میں اس وقت کسی بات کے موڈ میں نہیں ہوں، میری بات سب کو سمجھا دو، اس سے زیادہ میں ابھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بات اور، یہ نکاح صرف نکاح ہی رہے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ چیختا گاڑی کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شام میں یہ چھوٹا سا قافلہ ولا کی طرف رواں دوا تھا، جو شاید رانیہ کا نجات دہندہ بننے والا تھا، یا پھر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابان نے اپنے ننیال کی دہلیز آج پہلی دفعہ پھلانگی تھی، وہ بھی کن حالاتوں میں۔ آئز اور ردا جب چھوٹے تھے تب وہ ساتھ آتے تھے، مگر اب وہ بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رانیہ ابان حسن بن گئی تھی، ایک ایسی شخص سے منسوب ہو گئی تھی جس کو بچپن میں ایک آدھ دفعہ ہی دیکھا ہوگا، اور اب تو وہ بھی نہ یاد تھا۔ اس دوران رانیہ گمسم تھی، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا تھا۔ جب یہ لوگ واپسی کے لیے اٹھے تو دادی کے الفاظ سن کے سب شوق رہ گئے، جو ابان کی نانی تھی، اور ابان کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اپنی امانت اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہم نہیں سنبھال سکتے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ یوں رانیہ کی رخصتی بھی ساتھ ہی ہو گئی۔ اپنی بے وقتی پہ اب اس کی سسکی نکلی تھی۔ ابان تو باہر نکل گیا تھا، افراز بھی پیچھے چلا گیا تھا۔ آئس چلو بھیا کو دیکھو، ہم لوگ آتے ہیں، حسن صاحب اپنے چھوٹے بیٹے سے بولے، اور کمرے میں چلے گئے جہاں ان کی بہو تھی۔ وہ ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی اپنی خواہشوں کے یوں بے موت مرنے پہ، اپنا اس طرح بوجھ بن جانے کا، باپ کی بے اعتباری کا، لوگوں کے الزامات کا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس چیز کا ماتم کریں۔ حسن مینشن میں کل 5 افراد تھے، تانیہ بیگم، حسن صاحب، ابان، ردا اور سب سے چھوٹا آئز، اور اب ایک اضافہ رانیہ کا ہو چکا تھا۔ آج رانیہ کو یہاں آئے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے، اور ابان کو گھر سے گئے۔ رانیہ بھی کوئی اچھی امیدیں لے کر تو نہیں آئی تھی۔ اس کے مطابق کسی نے ان حالات میں اس کو قبول کر لیا تو یہی بہت ہے۔ کبھی جب اپنا ماضی یاد کرتی تو خود پہ رشک آتا تھا، مگر جلد ہی اس پہ رونا آتا تھا۔ اب سب اس کو اس کی بہن کے حوالے سے پرکھتے تھے، اسے ہی کیوں سزا ملی اس کی، حالانکہ وہ تو بے قصور تھی۔ لازم تو نہیں وہ بھی ویسے ہی کرتی جیسے اس کی بہن نے کیا؟ کیا کسی دوسرے انسان کی غلطی سے ایک اچھے انسان کو یوں سزا دی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا کوئی رشتہ تھا اس سے؟ سب اس کو عجیب نگاہوں سے کیوں دیکھتے تھے؟ کیوں؟ آخر میرا قصور کیا تھا بابا؟ آپ بھی یہاں پہ آ کے اس کا صبر ختم ہو جاتا تھا۔ آج اسے یہاں آئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ابان کی اپنے والدین سے فون کال پہ ہی بات ہو جاتی تھی، وہ گھر آنے کا کہتے تو وہ اپنے پروجیکٹ کا کہہ کے ٹال دیتا تھا۔ حسن صاحب کے مطابق وہ ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی تھا۔ یہ بات سچ بھی تھی ویسے۔ پھپھو اس کا ابان کے
ابان کے پیشے کے متعلق بتاتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک جنون لے کے اس فیلڈ میں گیا ہے۔ آئس کے چٹکلے، ردا کی باتیں وہ بہت انجوائے کرتی تھی، اور اس دوران اس کا ماضی بالکل اس کے ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ وہ بھی کسی حد تک ان حالات سے اب عادی ہو گئی تھی، لیکن جب درد سب چیزوں پہ غالب آتا تھا نا، تو وہ پھر وہی ڈری سہمی رانیہ بن جاتی تھی۔ آج پورے 1 ماہ بعد گھر کی دہلیز پہ داخل ہوا تھا، تھکن سے چور تھا وہ ڈپلیکیٹ چابی سے ڈور کھول کے اندر داخل ہوا تو اندھیرے نے استقبال کیا۔ ابھی بھی وہ اپنی سینئر آفیسر سے ملاقات کر کے آیا تھا، ان کے اپنی پروگریس کے متعلق آگاہ کر کے۔ اپنے کام میں بزی ہونے کی وجہ سے وہ 2 دن سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے اپنے روم کی طرف بڑھا اور سیدھا بیڈ پہ اوندھے منہ گر گیا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں اور کچھ نہ تھا۔ اس کے اس طرح گرنے سے رانیہ کی چیخ نکل پڑی۔ اس وقت اس کے بیڈ پہ کون ہو سکتا ہے؟ ابان کو اپنے سے کچھ قریب کسی وجود کے چیخنے کا احساس ہوا تو وہ کوہنیوں کے بل تھوڑا اٹھا۔ نیند کچھ کم ہوئی تو کچھ ہوش آیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور بے سکون تھا۔ دوسری چیخ نکلنے سے پہلے وہ جھکا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کو روکا۔ دماغ خراب ہے آپ کا جو یوں چیخ رہی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ ایک نیند سے برا حال تھا اور اوپر سے سائیڈ لیمپ آن تھا۔ رانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، کھڑی ناک، نیند سے آنکھوں کی سرخی، بکھرے بال۔ وہ کچھ لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے منہ پہ ڈھیلی پڑی۔ کون؟ وہ ڈرتے ہوئے منمنائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہولے سے مسکرا دیا، ذرا سے جھکا اس کے کان کے پاس۔ اس دنیا کا بے بس دولہا آپ کا شوہر نامدار ایس پی ابان حسن، وہ سرگوشی میں بولا۔ اب چیخ نہ نکلے۔ وہ ہاتھ ہٹاتا سائڈ پہ ہوا تو رانیہ کی بھی سانس بحال ہوئی۔ پہلی ملاقات ان کی کس طرح ہوئی، کس حال میں ہوئی تھی؟ وہ فوراً بیڈ سے اتری۔ دیکھیں محترمہ، میرے پاس آپ کے نخرے اٹھانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اب اور کوئی ڈرامہ کل کے لیے رکھ لیجیے گا۔ وہ صفاقی سے کہتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ رانیہ اب پریشان کھڑی تھی۔ اب وہ کدھر جائے؟ رات کی اس پہر؟ کیا ساری رات ایسے کھڑے کھڑے مجھے گھورنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ سو کیوں نہیں رہی؟ اسے ہونکوں کی طرح کھڑے دیکھ کے ابان بولا۔ آپ لیٹ جائیں، میں ادھر صوفے پہ سو جاؤں گی، وہ مری ہوئی آواز میں بولی۔ ابان نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کی۔ رانیہ کی جان نکل گئی۔ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، مگر اپنی کمزوری اس پہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی، سو چپ چاپ لیٹ گئی۔ اب نیند تو اسے خاک آنی تھی۔ وہ مزید بات چیت کے موڈ میں نہ تھا۔ ادھر رانیہ بھی مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ بڑے آئے ایس پی، میں نے بھی لحاظ کر لیا تھا ابھی کے لیے۔ وہ اب لیٹی اگلا لائحہ عمل تیار کرنے لگی۔ تانیہ مراد صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ابھی 1 سال کی ہی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ رانیہ کی دادو ہاجرہ بیگم سے مراد صاحب کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ ان سے ان کے 3 بیٹے تھے۔ وہ تانیہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ بڑے تایا ابو اور چھوٹے دونوں جڑواں تھے۔ پھر تھا رانیہ کے بابا کا نمبر۔ یہ سب مراد کی نظروں سے چھپانا تھا، مگر اب وہ بے بس تھا۔ وہ تانیہ کو اپنی جان سے عزیز رکھتے تھے۔ ہاجرہ نے یہ نفرت اپنے 3 بیٹوں میں بھی منتقل کی تھی۔ طاہر فطرتاً کمگو تھا۔ انہیں اپنی بہن بہت اچھی لگتی تھی، مگر ماں کی جھڑکیوں کی وجہ سے وہ بھی چپ ہو جاتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مراد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ تانیہ کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے، سو کم عمری میں ہی اپنے دوست کے بیٹے حسن سے اسے بیاہ دیا، جو ایک ہونہار نوجوان تھا۔ ہاجرہ کی تو گویا جان چھوٹی تھی۔ کچھ عرصے بعد مراد صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، تو جو تھوڑا بہت اس گھر سے تانیہ کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان دونوں اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ تانیہ کو مہمانوں کی طرح ہی بلایا گیا تھا۔ حسن ایک آئیڈیل ساتھی ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے تانیہ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا۔ گریجویشن میں تانیہ نے داخلہ لے لیا تھا۔ گریجویشن کے بعد حسن صاحب ان کو اسلام آباد لے گئے تھے اور وہیں ٹھکانہ کیا اپنے آبائی گھر کا۔ کچھ عرصے بعد ان کے آنگن میں ابان نامی پھول کھلا تھا۔ طاہر صاحب سے تانیہ کا رابطہ تھا، وہ بھی تانیہ خود کال کرتی تھی۔ منجلے بھائی نے باہر جا کے پڑھنے کو ترجیح دی تھی اور شادی سے فی الحال انکار کیا تھا۔ طاہر صاحب نے بھی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کی تھی، تو ماں کو ماننا پڑا۔
طاہر کے اصرار پہ تانیہ نے شرکت کی تھی۔ اسے صلح کے نیچر بہت اچھی لگی تھی۔ ابان بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ حسن صاحب تو شادی کے بعد چلے گئے تھے، مگر صلح کے اصرار پہ تانیہ رک گئی تھی۔ اس طرح دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ صلح کو اپنی ساس کے رویے کا اندازہ ہو گیا تھا، جو نہ تو تانیہ کے ساتھ اچھا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ۔ ایک ہفتے کے بعد تانیہ واپس چلی گئی تھی۔ یوں یہ رابطہ صرف ٹیلی فون تک محدود ہو گیا تھا۔ وقت اور سر کا تھا، بچے جوان ہو گئے تھے۔ ابان نے فورسز جوائن کر لی تھی۔ افراز کی اور اس کی دوستی بھی یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ اس کی فیملی لاہور میں تھی۔ کچھ عرصے بعد ابان کی جاب بھی لاہور میں ہو گئی تھی، تو وہ لوگ بھی وہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ یوں تانیہ اور صلح کا رابطہ بحال ہوا اور رانیہ اور ابان کی تقدیریں ملی۔ رانیہ کے بڑے تایا ابو اجمل صاحب کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی عرصہ کی شادی ہو چکی تھی، فہد کا نمبر تھا، پھر وہ انتہائی اچھا انسان تھا۔ پھر نمبر تھا زینیہ کا، جو فطرت میں بالکل اپنی ماں کی کاپی تھی۔ عرصہ اور زینیہ نے ماں کی کوئی عادت نہ چھوڑی تھی۔ پھر آتی تھی لائبہ، جو دونوں بہنوں سے الگ تھی۔ رانیہ اور اس کی بہت بنتی تھی۔ اور پھر طاہر صاحب کی فیملی آتی تھی۔ زمر تھی وہ اور زینیہ ہم عمر تھے، اور زمر سے چھوٹی تھی رانیہ۔ اور چھوٹے تایا ابو کے 2 بچے تھے، دونوں ہی چھوٹے تھے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ ابان کے اٹھنے سے پہلے سب کو اس کی آمد کی خبر مل گئی تھی۔ سب خوشی سے نہال تھے۔ آج سنڈے تھا تو سب کا آف تھا۔ وہ 10 بجے سو کے اٹھا اور سب سے ملنے باہر آ گیا۔ سب سے ملا۔ تانیہ بیگم تو رو ہی پڑی تھی۔ ماما بس میں آ گیا ہوں نا، وہ پیار سے ان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ نم آواز میں بولی۔ جو میرے ساتھ ہوا ویسا بھی کوئی نہیں کرتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھا۔ جو کچن میں جاتی رانیہ نے سن لیا تھا۔ بیٹا تم اس رشتے کو کچھ ٹائم تو دو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تانیہ بیگم نے اسے سمجھتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ناشتہ کرنے دو اسے پہلے، حسن صاحب بولے۔ میں پہلے فریش ہو آؤں پھر ناشتہ کروں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ رانیہ بیٹے جاؤ کمرے میں، ابان کے کپڑے نکال دو، وہ رانیہ کو بلاتے ہوئے بولی۔ نہ چاہ کر بھی رانیہ کو وہاں جانا پڑا۔ کمرے میں آ کے وہ وارڈروب سے ایک ڈریس نکال لائی۔ خوب ڈرامہ کر لیتی ہیں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر والے اچھی طرح اس شادی کی حقیقت سے واقف ہیں، وہ تنزیہ بولا۔ جی بالکل، مجھے اچھی طرح حقیقت معلوم ہے۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ اپنے طنز کے تیر ذرا کم کریں، میں صرف پھپھو کے کہنے پہ آئی ہوں، مجھے بھی شوق نہیں آپ کے ہاتھوں بار بار ذلیل ہونے کا، وہ بھی دو بدو بولی۔ بہتر ہے کہ ہم آج ہی کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ آگے چل کے پریشانی نہ ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے سر مسلط کر دی گئی ہوں، اس میں آپ سب کا احسان ہی ہے، آپ سب میرے نجات دہندہ بنے، مگر میں آپ پہ زیادہ دیر بوجھ نہیں بنی رہوں گی، مجھے صرف حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے، میں خود آپ سے علیحدگی کر لوں گی۔ یہ بات صرف رانیہ جانتی تھی کہ وہ کس دل سے کہہ رہی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ اس کو کانٹریکٹ میرج سمجھ لیں یا پھر کچھ عرصے کے لیے اپنا کوئی کیس۔ اب چونکہ ہمیں کچھ عرصے مجھے اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے اور آپ کو اپنے بڑوں کے ہاتھوں ساتھ رہنا ہے، تو بجائے اس کے ایک دوسرے کو ٹارچر کریں، ایک دوسرے سے انجان ہو کے رہنا زیادہ بہتر ہوگا، اس سے پھپھو لوگ بھی خوش رہیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کے رکی۔ بہت خوب پلاننگ، آپ خوب کر لیتی ہیں پلاننگ، ویسے داد دینی پڑے گی آپ کی، خود کو آپ ہر طریقے سے اچھا ثابت کریں گی، اور اب بھی اور بعد میں بھی مجھے جلاد اور ظالم بنا دیا جائے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ دیکھیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں صرف یہ سب ہم دونوں کے اچھے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، وہ بولی۔ اس میں صرف آپ کا اچھا نظر آ رہا ہے میڈم، اینڈ پہ سارا الزام مجھ پہ آئے گا کہ اتنی اچھی لڑکی بقول آپ کی پھپھو کے اس کو چھوڑ دیا، وہ چڑ کے بولا۔ جی بالکل، میں ایک بے حد اچھی لڑکی ہی ہوں، مگر صرف اچھے لوگوں کے لیے، سمجھے، صاف جتایا کہ وہ خود ہی اچھا نہیں۔ سنو تم، وہ غصے سے بولا، بس بہت ہو گیا، ایک میں سب آپ کی بھلائی کے لیے بول رہی ہوں، مگر آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اچھے سے کچھ عرصے سب کے سامنے رہتے ہیں اور خود ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ جب حالات کچھ اچھے ہوں گے میں خود ہی آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، مگر نہیں، ٹھیک ہے، کرے جو دل کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے گا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو چپ چاپ زیادتیاں برداشت کرتی رہیں۔ وہ اپنے ازلی موڈ میں آ چکی تھی۔ وہ ہکا بکا اس کو بولتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی دبو سی لڑکی لگی تھی۔
ارے ارے، ایک میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اوپر سے آپ مجھے ہی سنا رہی ہے، خوب عجیب گنڈا گردی ہے۔ وہ اس کے لہجے پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ کون سی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ شکر کرے میرے جیسی لڑکی مل گئی آپ کو، ورنہ کس نے پولیس والے کو بیٹی دینی تھی، وہ بھی کم تھی بھلا۔ کیوں؟ پولیس والوں کو اچھوت کی بیماری ہوتی ہے، یہ زبان صرف میرے سامنے ہی کھلتی ہے لگتا ہے، پھپھو کے سامنے تو چھوئی موئی بنی رہتی ہو۔ وہ واقعی حیران تھا۔ دیکھیں، میں مزید بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، سو جو آپ کو سمجھایا ہے ویسے ہی کریں، ہماری بہتری اس میں ہی ہے۔ وہ اسے ایسے سمجھا رہی تھی جیسے کوئی بچہ ہو، کہتے باہر نکل گئی۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ کیا چیز ہے یار یہ؟ مجھے سمجھا رہی ہے؟ ایس پی حبان کو، جس کے سامنے بڑے سے بڑے مجرم کی بولتی بن ہو جاتی ہے؟ اور یہ میڈم، وہ بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ اندر آیا تو وہ الماری میں گھسی ہوئی تھی، اسے شدید ناگوار گزرا۔ کل شام کی مغز ماری بھی یاد آ گئی۔ میڈم، اب آپ ادھر گھسی کیا کر رہی ہیں؟ کوئی چیز تو اپنی پہنچ سے دور رکھے، وہ غصے سے بولا۔ دکھ نہیں رہا یہ کبٹ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نارمل انسان سے جس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ وہ کمال بے نیازی سے کہتی پھر کام میں لگ گئی۔ جی میں بھی یہی فرما رہا ہوں کہ نارمل انسان کے استعمال کی چیز ہے یہ، آپ کا کوئی کام نہیں یہاں۔ اس نے بھڑاس نکالی۔ آپ، رانیہ نے اسے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر بتائے دیتا ہوں، ایک بار کی بات آپ کی عقل میں نہیں آتی؟ میری چیزیں کوئی چھوئے مجھے ہرگز گوارا نہیں، اس نے اسے وارن کیا۔ تو آپ اپنی چیزیں یہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں، رانیہ نے بھی عنایت کی۔ اگر آپ کی عقل اور یادداشت سلامت ہے تو ایک بات بتائے دوں میں، جھانسی کی رانی مت بنے، یہ کمرہ اور یہاں کی ہر چیز بھی میری ہی ہے، اپنا انتظام کہیں اور کریں۔ ابان نے جتایا اور جانے کے لیے مڑا۔ تانیہ بیگم نے رانیہ سمیت ہر چیز ابان کے روم میں سیٹ کروا دی تھی۔ تو مسٹر میری بھی سنتے جائیے، ایک دفعہ میں بھی واضح کر دوں، میں 19ویں صدی کی مظلوم عورت ہرگز نہیں، جو ناجائز باتیں بھی سر جھکائے مان لوں۔ شادی جن حالات میں بھی ہوئی ہو وہ الگ ذکر ہے، بٹ اب یہاں کی ہر چیز پہ میرا بھی رائٹ ہے۔ جیو اور جینے دو والے میرے مشورے پر عمل کرے۔ رانیہ نے بھی اسے کہا جو آنکھیں گاڑے اسے ہی گھور رہا تھا۔ آپ ایک انتہائی بد دماغ لڑکی ہے، ابان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ سچ شکر آپ نے عورت نہیں بولا، وہ سانس لیے باقاعدہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں، وہ بڑبڑاتا اسے گھورتا باہر نکل گیا۔ مقابل کو جو اثر ہوتے نہیں تھا نظر آ رہا۔ شام کو موبائل چیک کرتے لاؤنج سے اپنے دھیان میں مگن گزر رہا تھا تو صوفے سے بری طرح اس کا پاؤں ٹکرا گیا، بدلے میں اس کا ایک نیل بھی زخمی ہو چکا تھا۔ وہ چلایا، ماما! تانیہ بیگم اس کی آواز سن کے کچن سے باہر آئی، پیچھے ردا اور رانیہ بھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ تانیہ نے بیٹے سے کہا، جو کبھی صوفے کو اور کبھی اپنے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، لاؤنج کی سیٹنگ کس نے چینج کی ہے؟ یہاں اسپیس تھی، اسے لاؤنج کی سیٹنگ یاد تھی، اس لیے پہلے یہ پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا، اچھی نہیں لگی کیا؟ رانیہ نے بدلی ہے، اسے یوں اچھا لگتا ہے۔ تانیہ نے بہو کی ایک اور کارستانی بتائی، جو ان کے ساتھ کھڑی آنکھیں ٹپٹپائے واقعہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رانیہ کے نام پہ اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ اف، میں ہانڈی دیکھ لوں؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے کچن کی طرف دوڑی۔ ردا، فرسٹ ایڈ باکس لانا پلیز۔ ابان نے رانیہ کو اگنور کرتے ہوئے ردا سے کہا۔ خیریت، آپ ٹھیک ہے؟ ردا نے فکر سے پوچھا۔ ہاں گڑیا، آئی ایم آل رائٹ، اس نے ردا کو بتایا اور ردا باکس لینے چلی گئی۔ آپ نے صرف یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا؟ رانیہ نے ہوکوں کی طرح کھڑے سوال کیا۔ جی بالکل، میں اس ہستی کے درشن چاہتا تھا جس کی بدولت یہ سب ہوا، ابان نے کھا جانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنے پاؤں بھی آگے کیا، جس پہ خون لگا ہوا تھا، نیل پہ چوٹ آئی ہوئی تھی۔ اوہ، تو دھیان سے چلا کرے، اس میں صوفے کا کیا قصور ہے بھلا؟ رانیہ ہی کیا جو اپنی غلطی تسلیم کر لے؟ بالکل ساری غلطی ہی میری تھی، مجھے اب احساس ہو رہا ہے، مگر اب دیر ہو گئی ہے۔ ابان نے اسے کاٹدار نظر سے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ ماما! ابان نے پھر سے آواز لگائی، اب کہ انہوں نے اندر سے ہی وجہ پوچھی۔ اس ڈیکوریشن پیس کو بھی ساتھ لے جائے پلیز۔ رانیہ پہ چوٹ کرتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ پیچھے اس لقب پہ جلتی رہ گئی۔ شام میں اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، وہ واپس اب کمرے میں نہ آئی تھی۔ وہ اٹھا اور کچن کی طرف چلا گیا، اسے لگا ردا کچن میں ہوگی۔ ردا یار، ایک کپ چائے ہی بنا دو، وہ کسر مندی سے بولا۔ اندر گیا تو پتہ چلا کہ وہ زوجہ محترمہ ہے۔
میں سمجھا ردا ہے، آپ تو رہنے ہی دے، پتہ چلے کہ ایک اچھی لڑکی نے ایک پولیس والے کو چائے میں زہر ملا دیا۔ وہ اسے زج کرنے کو بولا۔ ردا گھر پہ نہیں ہے سو مجبوراً آپ کو میری بنی ہوئی پینی پڑے گی، ورنہ خود ہی کچھ کر لیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک سائڈ پر ہو گئی۔ چلیں، مجبوری کا نام شکریہ آپ ہی بنا دیں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں نگرانی میں۔ حالانکہ ایسے کام وہ خود کے کبھی کبھار ضرورت کرنے پر کر لیا کرتا تھا، مگر اسے تنگ کرنے کو اب ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں بھول نہ پایا تھا، بہانے بہانے سے اسے زج کرنے کا سوچتا تھا۔ چائے تو آپ شوگر لیس ہی پیتے ہوں گے، زبان کی مٹھاس سے پتہ چل گیا ہے زہر ہی اگلتے ہیں۔ وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے بولی۔ میری زبان کی مٹھاس کے چکروں میں مت پڑے تو بہتر ہے۔ جن حالات میں تم اس گھر میں آ گئی ہو اسے یاد رکھو اور طریقے سے رہو۔ شکر کرو تمہیں اپنے گھر اور اپنے کمرے میں جگہ دی ہے، ورنہ میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ میں اس لب و لہجے کا عادی نہیں، اگلی دفعہ سوچ سمجھ کے بات کرنا مجھ سے۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑے اسے اس کی وقت بتاتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور رانیہ کا یہی ایک کمزور پہلو تھا جس نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اگلا دن سکون سے گزرا۔ شام کو جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو آئز بکس کھولے بیٹھا تھا۔ وہ بیچلرز کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسٹڈیز کیسی چل رہی ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی اچھی چل رہی ہے، میں ابھی تو بھابھی کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کو بتاتے ہوئے بکس کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ذکر پہ بدمزہ ہوا۔ ابھی کل ہی تو پھر اس سے جھڑپ ہوئی تھی۔ آپ کی زوجہ سے کچھ سوالات حل کروانے ہیں۔ قسم سے بھائی، بھابھی آپ کی کسی نیکی کا صلہ ہے، ہر فن مولا ہے وہ تو۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کہہ تو وہ سچ رہا تھا۔ اف میرے خدا، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر بات اس پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ اس سے کون سی ہیلپ چاہیے تمہیں بھلا؟ وہ کیا ٹیچر ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ لو بھلا، یہ تو وہ حساب ہوا، جانے تو گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جناب، وہ شادی سے پہلے آفس سنبھال چکی ہے اور ماسٹرز میں ٹاپر رہی ہے۔ وہ اس کی لا علمی پہ تبصرہ کرتے ہوئے بولا۔ پہلے آفس سنبھالا اور اب میرا گھر اور گھر والے سنبھال لیے، جادوگرنی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ ایک تو بھابھی نامہ ختم نہیں ہوتا، دھیان سے پڑھو، وہ بولا۔ اسی وقت رانیہ داخل ہوئی۔ وہ اٹھ گیا اور کمرے میں چلا گیا۔ آئز لگتا ہے کہ سارے قابل لوگ پولیس والوں نے لے لیے ہیں، باقی تو سب گھاس چرنے آئے ہیں دنیا میں۔ اس کے اٹھتے وہ بولی جو اس کی بات سن چکی تھی۔ آئز کا قہقہا بلند ہوا اور ابان تلملا کر رہ گیا۔ آئز کا خیال کرتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن تانیہ بیگم اور حسن صاحب شادی میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور آئز کا پیپر تھا، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی نکلا تھا، اور ابان بھی کسی کیس کے سلسلے میں اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھا، اسی لیے اکثر گھر سے باہر ہی پایا جاتا تھا۔ سو اس وقت رانیہ اور ردا ہی گھر پر موجود تھی۔ جب مہمانوں نے گھر پر دھاوا بولا، السلام علیکم تائی امی، ردا نے انہیں اندر آتے دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر ان کے پیچھے عدیل بھائی اور ان کی بیگم بھی داخل ہوئی، جن کی شادی 3 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ سب گئے تھے شادی پر سوائے ابان کے۔ وہ صرف 1 گھنٹے کے لیے ہی گیا تھا، شادی کے بعد پہلی دفعہ آئے تھے۔ رانیہ بھی آگے ہو کر ان سے ملی تھی۔ حسن صاحب سب کو بتا چکے تھے رانیہ اور ابان کی شادی کا۔ سب ناراض ہوئے تھے، ان کو نہیں بلایا گیا، سب کچھ خود ہی طے کر لیا تھا۔ انہیں سچائی نہیں بتائی تھی، ان کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تانیہ بیگم کی بھتیجی ہے اور وہ اسے جلد ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اس لیے کچھ وجوہات کی بنا پر فوری نکاح کرنا گزیر تھا۔ سب نے احتجاج تو کیا، پھر مان بھی گئے۔ جیتی رہو، انہوں نے دور سے ہی کہا تھا۔ سب سے سلام دعا کے تبادلے کے بعد رانیہ اور ردا ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے کچن میں آ گئی۔ چونکہ وہ شادی کے بعد پہلی دفعہ آئے تھے تو خاص اہتمام تو بنتا تھا۔ وہ لوگ زیادہ دیر کے لیے نہیں آئے تھے کیونکہ انہیں فلائٹ سے کراچی جانا تھا دعوتوں کے سلسلے میں۔ ابھی اب کیا کریں ہم، تائی امی تو بہت تنقید کرتی ہے، ماما بھی نہیں ہے، ردا نے آ کے اسے پریشانی سے کہا۔ رانیہ خود بھی سوچ میں گم تھی۔ اب اس کو ردا کی تائی اماں کی عادات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب تو وہ اس کی سسرال تھی، اگر کچھ الٹا سیدھا اس نے کر دیا تو کیا ہوگا؟ رانیہ نے ریفریشمنٹ کا اچھا خاصا پرتکلف انتظام کروا کے ردا اور شاکرہ کام والی کی مدد سے لاؤنج میں بھیجا۔ خیر، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ کون سا اناڑی تھی، بس کچھ کنفیوز تھی۔ ردا کو تسلی دے کے بھیجا اور خود کمر کس لی اور تانیہ بیگم کو کال کی۔ تانیہ بیگم ان کی آمد کا سن کر پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ اگر ان کی ٹھیک سے آؤ بھگت نہ ہوئی
تو انہوں نے مزید ناراض ہو جانا تھا۔ اب تو وہ خود گھر نہ تھی اور نہ ہی رانیہ اور ردا کو ان سب کاموں کا پتہ تھا۔ اچھا کھانا ہونا چاہیے تھا اور یہ ان کے خاندان میں رسم تھی کہ مہمان کو جوڑے کچھ نقدی اور موسمی پھلوں اور مٹھائیوں کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے۔ بیٹا رانیہ، دھیان سے سب کام کرنا، کوشش کرنا ان کو کوئی شکایت نہ ہو۔ تانیہ بیگم نے اسے رسان سے کہا۔ جی پھپھو، آپ پریشان نہ ہو۔ رانیہ نے بھی کہا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، مہمان کو کال کر کے فوراً گھر جانے کا کہتی ہوں، انہوں نے کہا اور کال بند کر دی۔ کال کے بند ہوتے ہی رانیہ کمر بستہ ہو گئی، کاپی پین لے کر بیٹھی، مینو ڈیسائیڈ کیا، جو چیزیں گھر میں نہیں تھی وہ لسٹ بنا کے بازار سے منگوائی، مسالہ جات سمیت اس کام کے لیے ڈرائیور کو روانہ کیا جو آدھے گھنٹے میں واپس آ گیا تھا۔ بریانی، مٹن رولز، چکن رائس، فش سوپ، قورمہ اور میٹھے میں کھیر اور چاکلیٹ ڈیزرٹ۔ موسم کی مناسبت سے مینو تیار کیا گیا تھا اور یہ سب اس نے زیادہ کام خود کیا تھا۔ ساس شاکرہ مدد کرتی رہی تھی، ابھی ڈنر میں ٹائم تھا سو وہ کام کر رہی تھی۔ سالن وہ بنا چکی تھی، چائنیز رائس پکا رہی تھی اور شاکرہ بریانی کو دم دے رہی تھی۔ ردا کو اس نے صرف سویٹ ڈش کو فریزر میں رکھنے اور مینو دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ اب صرف فرائی ہونے والی چیزیں رہ گئی تھی کیونکہ آمیزہ شاکرہ نے رانیہ کی ہدایت سے تیار کر لیا تھا۔ رانیہ نے ڈرائیور کو گاڑی تیار کرنے کو بولا کیونکہ اب وہ مارکیٹ جانے کا سوچ رہی تھی۔ ردا سارا ٹائم مہمانوں کے پاس رکی رہی تھی۔ اتنے میں ابان بھی گھر آ چکا تھا، مہمانوں سے ملتا کچن میں آیا۔ آپ مجھے پہلے اطلاع نہیں کر سکتی تھی؟ خود کے جوہر بعد میں کبھی ہم پہ آزما لیتی۔ بازار سے بھی یہ سب آرڈر کیا جا سکتا تھا، اب مہمانوں کے سامنے سب کی ہوگی۔ ابان اس پر برسا تھا، اس کے خیال میں اسے کوکنگ کہاں آتی ہوگی۔ دیکھیں، اس وقت میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے اور اپنا گیان کسی اور وقت دے دیجیے گا۔ وہ پہلے ہی گھومی ہوئی تھی کاموں میں۔ ہاں، ساری دنیا کے فیصلے آپ ہی تو کرتی ہیں اور یہ فیصلے لوگوں کی زندگیاں کھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ابان نے اب کے اس پہ طنز کیا۔ رانیہ کو اب اس کی جلی کٹی کی عادت ہو چکی تھی۔ دل دکھ تو ہوا تھا مگر وہ چپ چاپ روم میں چلی گئی، اپنا بیگ لیا اور چادر سے خود کو کور کرتی باہر نکل گئی۔ ابان جائزہ لینے لگ گیا۔ مینو تو ٹھیک لگ رہا ہے مگر ذائقہ کسی ایک کا بھی ٹھیک نہیں ہونا۔ چلو، مجھے کیا، پھپھو کی سگڑ بہو کی عزت ہوگی۔ وہ اپنی شیطانی سوچ پر ہنسنے لگا۔ 1 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ موقع کی مناسبت سے جوڑے پھل اور مٹھائیاں پیک کروا لائی تھی۔ اس دوران ردا اور شاکرہ ٹیبل پہ کھانا لگا چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔